ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ستارہ کے ہاتھوں صاحبہ کو ایک زوردار تھپڑ پڑنے والا ہے اور نمی کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ستارہ اور سالار کو ملانے میں اس کی بھابھی کا ہاتھ ہے اور قاسم نمی سے شادی کا فیصلہ کر لے گا۔ تو ناظرین، سالار کے پیرنٹس نے ستارہ اور سالار کا ولیمہ تو اس لیے کیا تھا کہ اس ستارہ کو اس کی اوقات دکھائی جا سکے اور سالار کو بھی احساس ہو کہ ایک چھوٹے گھر کی چھوٹے محلے کی لڑکی سے شادی کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ لیکن سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ جو سبق وہ لوگ ستارہ کو سکھانا چاہتے تھے، دراصل وہ سبق ان کو خود ملنے والا ہے۔ اب شادی پہ چونکہ سالار ستارہ کے سبھی گھر والوں کو انوائٹ کرتا ہے اور چونکہ صاحبہ بھی انوائٹڈ ہے، پہلے تو صاحبہ سالار اور ستارہ کی ولیمے پہ انٹری دیکھ کر ہی جل کر کوئلہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ستارہ اور سالار ولیمے پہ بالکل چاند سورج کی جوڑی لگ رہے ہوتے ہیں۔ ستارہ کو جلن اور حسد کی آگ میں جب کچھ نہیں سوجتی تو سالار کے ان لاز پہ طنزیہ تیر پھینکنا شروع کر دیتی ہے اور نیچا دکھانے کے لیے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ کتنے چیپ اور سستے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے حلیے سے ہی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت ہی چھوٹے محلے سے اٹھ کے آئے ہیں۔ حالانکہ ستارہ کے سبھی ان لاز اپنی طرف سے بہت تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہے کہ ستارہ کی شادی بڑے گھر میں ہوئی ہے تو وہ اپنی طرف سے ان کے شایان شان ہی تیار ہو کے آئے ہیں۔ ستارہ پہلے تو بہت کنٹرول کرتی ہے، صاحبہ کی باتیں سن کے چپ ہو کے بیٹھی رہتی ہے کہ کچھ ایسا نہ کہہ دے کہ بعد میں افسوس ہو۔ لیکن جب صاحبہ ستارہ کے تایا تائی پہ طنز کرتی ہے تو ستارہ کی برداشت جواب دے جاتی ہے، جس کے بعد وہ ایک زوردار جھامپڑ صاحبہ کے منہ پہ رسید کرتی ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، خاص طور پہ سالار کے پیرنٹس۔ لیکن ستارہ جو شیر بن چکی ہے سب کو سنا دیتی ہے کہ اب مزید میرے گھر والوں پہ کسی بھی قسم کی کوئی بات کی گئی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور صاحبہ تھپڑ کھانے کے بعد زخمی شیرنی کی طرح چیخنا چلانا دھاڑنا شروع کر دیتی ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ لیکن ستارہ بھی کہاں چپ ہونے والی ہے، وہ بھی اسی کی طرح چیختے ہوئے کہتی ہے کہ بتاؤ کون ہو، ذرا میں بھی تو سنوں، ایسی کیا چیز ہو تم؟ کیا آسمان سے اتری ہو ڈائریکٹ؟ ہماری طرح اللہ کی بنائی ہوئی انسان ہی ہو نا؟ تو صاحبہ سالار کے پیرنٹس یعنی طاہر سکندر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میں ان کی بزنس پارٹنر ہوں، اگر میں چاہوں نا۔ ابھی وہ مزید دھمکی دینے ہی لگتی ہے کہ ستارہ کہتی ہے کہ ختم، آج سے یہ پارٹنرشپ ختم اور آج کے بعد میں تمہیں اپنے گھر میں کبھی نہ دیکھوں۔ سالار تو ستارہ کی جرت پہ حیران رہ جاتا ہے، شاید کہیں نہ کہیں دل میں اسے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن سالار کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ صاحبہ اور اس کی فیملی کی سپورٹ ان کے بزنس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سالار کی شادی صاحبہ سے کروانا چاہتے تھے۔ بہرحال صاحبہ تو فنکشن چھوڑ کے اسی وقت چلی جاتی ہے جبکہ سالار ستارہ کو نارمل ہونے کا کہتا ہے اور اس کے بعد اس کے فیملی والوں کو پھر سے ملتا ہے۔ خاص طور پہ زویا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس دن سلون کے بہانے اگر آپ ستارہ کو مجھ سے ملانے کا رسک نہ لیتی تو شاید آج ہم ایک نہ ہو پاتے۔ میرے لیے تو وہ بہت بڑی بات تھی، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ تو زویا ہنستے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ جب تک احتشام کو سب پتہ ہے تب تک کوئی رسک میرے لیے رسک نہیں ہے۔ سالار تو یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ احتشام جو کہ نمی کا بھائی ہے اسے سب پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی زویا کو اجازت دے دی ستارہ کو میرے ساتھ ملوانے کی، جبکہ احتشام کے چھوٹے بھائی سلمان کی ستارہ کے ساتھ چند ہی دن کے بعد شادی تھی۔ تو زویا سالار کی حیرت کو دیکھتے ہوئے محظوظ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں احتشام سے کچھ بھی نہیں چھپاتی۔ اب اتفاق سے نمی، سالار اور زویا کی یہ تمام گفتگو سن لیتی ہے اور حیران پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ شوق میں چلی جاتی ہے کہ ستارہ اور سالار کی اس شادی کے پیچھے اس زویا کا ہاتھ ہے اور میرے بھائی احتشام کو بھی سب پتا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چلتا اسی وقت جا کے زویا پہ چلانا شروع کر دے، لیکن موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے سوچ لیتی ہے کہ گھر جا کے ہی اس ٹاپک پہ بات کرے گی۔ اب گھر پہ تو نمی جھوٹ بول کے آئی تھی کہ وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پہ جا رہی ہے۔ جب گھر واپس جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم نے ستارہ کے ولیمے پر ہی جانا تھا تو مجھے بھی بتا دیتی،
میں بھی ولیمہ اٹینڈ کر لیتی، میں تو تمہاری وجہ سے نہیں گئی کہ میری بیٹی اگر نہیں جا رہی، وہ دکھی ہے اس کے ولیمے پر یا شادی پر، تو بھلا میں کیوں ستارہ کا ولیمہ اٹینڈ کروں؟ نمی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر میں اس کے ولیمے پر نہ جاتی تو شاید کبھی بھی حقیقت نہ جان پاتی، اور یہ بات کبھی بھی پتہ نہ چل سکتی کہ ہماری پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا ہے۔ نمی کی ماں تو اس کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا اول فول بک رہی ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو، کون سا چھرا؟ نمی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سلمان بھائی کا نام لے کر ستارہ جب سالار سے ملنے گئی تھی تو وہ ملاقات کس نے کروائی تھی؟ آپ کی بہو نے، یعنی کہ زویا بھابی نے۔ اور اس بات کا احتشام بھائی کو بھی اچھے سے پتا تھا، اور پھر بھی انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ دینے کی بجائے اس لڑکی کا ساتھ دیا۔ بہرحال ستارہ ولیمے کے بعد جب نانی سے ملنے جاتی ہے تو اپنا حال دل بیان کرتی ہے۔ سالار کا نام تو نہیں لیتی، البتہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بہت اپنے نے دھوکہ دیا ہے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے اس پر یقین کیسے کر لیا۔ لیکن نانی بھی زمانہ شناس ہیں، وہ کسی حد تک سمجھ جاتی ہیں کہ ستارہ سالار کی ہی بات کر رہی ہے، تو ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ گھٹ گھٹ کے رونے سے کیا فائدہ، جس نے دھوکہ دیا ہے اس سے بدلہ لو، جس نے وار کیا ہے اس سے جنگ کرو۔ ستارہ حیران ہو کے نانی سے کہتی ہے کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں، تو نانی بھی ستارہ کو سمجھاتی ہیں کہ میں تمہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں کہہ رہی، پلٹ کے وار کرنے کا ہی تو کہہ رہی ہوں، تو پلٹا دو وار، کیونکہ نانی بھی جانتی ہیں کہ جب تک ستارہ کھل کے سالار سے ہر بات نہیں کرے گی تب تک اس کے دل میں چھپی غلط فہمیاں ختم نہیں ہو پائیں گی۔ دوسری طرف صاحبہ جو سوچ چکی ہے کہ اب بہت طریقے سے ستارہ سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، اس کے گھر اگلے دن پہنچ جاتی ہے اور سب گھر والوں کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے ستارہ سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کل کیا کیا آپ کے گھر والوں کے لیے برا بھلا کہہ دیا، میں دل سے شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ ستارہ اچھے سے جانتی ہے کہ صاحبہ معافی مانگ تو رہی ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، پھر بھی اسے کہہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ نے معافی مانگی، سمجھے میں نے معاف کر دیا۔ لیکن ستارہ کا دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ اگنور کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اب ستارہ کی ساس کو تشویش ہوتی ہے کہ صاحبہ نے آخر ستارہ سے معافی کیوں مانگی، کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ صاحبہ اتنی جلدی کسی کے سامنے جھکنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے صاحبہ سے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ تو صاحبہ کہتی ہے کہ فی الحال تو صرف اس سے دوستی کرنی ہے اور اس کا ٹرسٹ ارن کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایسا وار کروں گی کہ خود ہی سالار کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد صاحبہ سلمان سے ملنے کا پلان کرتی ہے اور اسے ملنے کو بلاتی ہے، کیونکہ صاحبہ کو پتہ ہے کہ سلمان سالار کا بہت بیسٹ فرینڈ تھا اور دوسری طرف ستارہ کا بھی کزن ہے، تو دونوں کے ویک پوائنٹس اس وقت اگر کسی سے حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ سلمان ہے، اور سلمان تو ویسے ہی لالچی انسان ہے۔ چند پیسوں کے عوض وہ سالار اور ستارہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس صاحبہ کی آفر قبول کر لے گا۔ اور دوسری طرف قاسم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نمی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو پتہ ہے کہ قاسم کو نمی بالکل بھی پسند نہیں، لیکن وہ کس وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہے یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور کل اس کی میگا ایپیسوڈ دکھائی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون ایکسائٹیڈ ہے ڈبل ایپیسوڈ کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔